کوئی بات نہیں ابھی، آپ اگلی بار لے آنا۔ اب کی بار دوسرا بچہ بولا تھا۔ ہاں 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 چلو ٹھیک ہے، میں لے آؤں گی، مہک نے اس بچے کو ہنس کر جواب دیا۔ ابھی آئیں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ابھی مہک ان بچوں سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور بچہ باہر کی طرف بھاگتا آ کر بولا، جس کے ہاتھ میں بیٹ بال تھا۔ اس کے کہنے پر مہک اپنے ساتھ باقی بچوں کو بھی لے کر باہر گراؤنڈ میں لے آئی، جہاں وہ کافی دیر ان بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ ان بچوں سے مل کر وہ اپنی ہر پریشانی بھول جاتی تھی۔ اب بھی وہ بس انہی میں مگن تھی، لیکن شام ہوتے ہی وہ ان بچوں کو بائے کرتی باہر آئی تھی اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی کی نظروں میں ہے۔ مگر جب اس نے نظریں چاروں اور گھما کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی طرف متوجہ ہو، اس لیے وہ اس کو اپنا وہم سمجھ کر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ ہاں موسیٰ بولو کیا کام ہے؟ یمان جو ابھی اپنی ایک میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے آفس میں آیا تھا، سامنے ہی موسیٰ کو بیٹھے دیکھ اپنی چیزیں سمیٹنے پوچھنے لگا۔ وہ بھائی ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ سن لیں تو، موسیٰ نے جھجکتے بولا تو اس کا یہ انداز دیکھ یمان حیران تھا۔ ایسی بھی کیا ضروری ریکویسٹ ہے کہ تم میرے گھر آنے کا انتظار بھی نہیں کیا؟ میں بس گھر کے لیے نکلنے ہی لگا تھا۔ خیر بولو کیا ریکویسٹ ہے؟ یمان نے اپنی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی ایک لڑکی ہے، اسے جاب کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے اسے کہیں جاب نہیں مل رہی اور ایک بیمار ماں کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے آفس میں اسے جاب مل جائے۔ موسیٰ نے آرام سے نظریں جھکائے بتایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، اسے انٹرویو کے لیے کہہ دینا، لیکن یہ لڑکی کون ہے؟ یمان نے سوچنے والے انداز میں کہا، کیونکہ وہ چاروں ہی لڑکیوں سے دور رہتے تھے۔ بھائی لیزے نام ہے اس کا، آپ دوست ہی سمجھ لیں۔ چلو ٹھیک ہے، اسے کہہ دینا۔ اب نکلو یہاں سے، میں بھی بس آ رہا ہوں گھر۔ موسیٰ کے کہنے پر یمان نے اسے جانے کا کہتے بتایا، جس پر وہ اٹھ کر بائے کرتا آفس سے چلا گیا۔ موسیٰ کے جاتے ہی یمان کا دھیان سامنے سے آتے ملک پر گیا، جو اسی کے پاس آیا تھا، اور اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آ جاؤ ملک، یمان نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس کو گھماتے ملک کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا تھا۔ بھائی وہ جہانگیر کی بیٹی کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے، اس نے اندر آتے ہی کام کی بات کی تھی، ویسے میں صبح تک کا وقت دیا تھا تمہیں۔ خیر بتاؤ اب، یمان نے اسے یاد کرواتے کہا۔ بھائی جہانگیر کی بیٹی کا پورا نام مہک جہانگیر خان ہے، جس کی عمر 21 سال ہے، اور اس نے ابھی حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ زیادہ کسی سے دوستی بھی نہیں ہے، بس ایک ہی دوست ہے اس کی کالج کی، نور العین فیاض، اور اپنی فیملی سے زیادہ وقت اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لڑکا تو دور کسی لڑکی سے بھی اس کی دوستی نہیں، لیکن بھائی وہ جہانگیر، ملک بتاتا رکا تھا، جس پر یمان کو غصہ آ رہا تھا۔ لیکن جہانگیر کیا؟ بولو بھی اب۔ جب ملک کچھ نہ بولا تو یمان خود پر کنٹرول کرتا بولا۔ بھائی پہلے اپنے ایک کام کے لیے اس نے اپنی بیٹی کا انٹرویو کروایا ایک چینل میں، لیکن وہ اس میں پاس نہیں ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ جان کر وہ ٹھیک انٹرویو نہیں دے کر آئی، لیکن اب وہ اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بزنس پارٹنر سے کرنے والا ہے۔ ملک کی بات پر یمان نے زور سے اپنی دونوں مٹھیاں بند کی تھی، جو عمر میں بھی اس لڑکی سے بہت بڑا ہے، اور ملک ایک بار پھر چپ ہوا تھا، کیونکہ اسے یمان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ملک آگے بکواس کرو گے اب یا نہیں؟ یمان دھاڑا تھا۔ بھائی لیکن وہ لڑکی نہیں مان رہی، اور آج بھی ارمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکی گھر سے ایک چائلڈ ہوم گئی تھی، جہاں بچوں کے ساتھ وقت گزار کر گئی ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے مجھے دیر بھی ہوئی، لیکن بھائی جہانگیر اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا، اس کی بیٹی ہے آخرکار۔ ملک نے اسے ساری بات بتائی، لیکن اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ آخر میں تسلی دینا چاہی، لیکن اسے یمان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے کسی سے مطلب نہیں، میں کل ہی اپنی اینجل کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے لے آؤں گا۔ یمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی جہانگیر آپ کو اپنی بیٹی کیوں دے گا؟ ملک اس کی بات سے حیران ہوا تھا۔ ملک آج تو تم نے اسے جہانگیر کی بیٹی کہہ دیا ہے، آج کے بعد یہ غلطی سے بھی مت کرنا، وہ صرف میری ہے، صرف یمان حیدر شاہ کی، اور ہاں اب دوبارہ اس لڑکی بھی نے کہو گے، بھابھی بولو گے، آئی سمجھ؟ یمان نے ایک جنون اپنی آنکھوں میں لیے ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ جی بھائی، ہم کل کی تیاری کر لو تم۔ یمان کے اس جنون سے گھبرا کر ملک نے لڑکھڑا کر کہا، تو یمان سے حکم دیتا آفس سے نکل گیا، جس کے پیچھے ملک پریشان ہوتا گیا تھا۔ السلام علیکم بی جان، مہک نے لاؤنج میں قدم رکھتے کہا۔ ارے بچے تم آ گئی، چلو اچھی بات ہے، کھانا بھی کھا لو۔ پھر سب نے کھا لیا ہے، بی جان نے اسے دیکھتے فکر مندی سے کہا، جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ اب آئی تھی۔ نہیں بی جان، مجھے بھوک نہیں ہے، مہک نے ان کی فکر دیکھ پیار سے کہا۔ لیکن بچے کچھ تو کھا لو، انہوں نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں بی، نازیہ بھی رہنے دے، اتنی دیر سے آئی تو کھا کر ہی
ہی آئی ہوگی، مہک کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ثانیہ بولی تھی، اتنی دیر کہاں لگا کر آئی ہو تم؟ ثانیہ کے کہنے کے بعد مہک جانے ہی لگی تھی کہ جہانگیر کی آواز پر رکی، جو کافی غصے میں تھا کیونکہ ارمان ان دونوں کو دوپہر والی ساری بات بتا چکا تھا۔ مجھے کچھ کام تھا، مختصر سا جواب دیا۔ یہ تم جو کر رہی ہو نا، باز آ جاؤ، اور ہاں میں رفاقت سے بات کرتا ہوں، اگلے منگل کو کیا بلکہ پرسوں ہفتے کو ہی تمہیں لے کر جائے۔ جہانگیر نے غصے میں کہا۔ مہک اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، اس سے آگے اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی باپ اپنی ہی اولاد کے ساتھ، اور وہ بھی بیٹی کے ساتھ، ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے کسی بھی طرح کا ہنگامہ نہیں چاہیے، جہانگیر نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ جی، وہ بس اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ بھائی شایان نے یمان کے کمرے کا دروازہ کھولتے آواز لگائی۔ آ جاؤ۔ یمان کے کہنے پر اندر آیا تھا، جہاں پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کمرے میں جو موجود ہے اس نے بہت سگریٹ پی ہے۔ بھائی آپ نے کھانا نہیں کھانا کیا آج؟ شایان نے اندر آتے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تمہیں کوئی کام تھا؟ یمان نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں تو بس۔ تو پھر جاؤ یہاں سے۔ شایان کی بات ابھی منہ میں تھی کہ یمان بولا تھا۔ اب یہاں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں بھائی۔ ہاں تو پھر نکل یہاں سے۔ شایان کو وہیں کھڑے دیکھ یمان بولا تھا، جس پر شایان ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تینوں ہی یمان شاہ سے ڈرتے تھے، جس پر یمان کے کہنے پر وہاں سے چلا گیا تھا۔ موم، آپ کو اور ڈیڈ کو تو میں کھو چکا ہوں، لیکن اب اسے نہیں کھو سکتا۔ وہ صرف میری ہے جہانگیر خان، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ یمان سگریٹ پھینکتا چلایا تھا، ساتھ ہی اٹھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یہ منظر جہانگیر ہاؤس کا تھا، جہاں وہ چہرے پر ماسک لگائے بڑی مہارت سے گارڈز کو خبر ہوئے بغیر داخل ہوا تھا، پھر اسی مہارت سے وہ گھر کی پچھلی طرف سے دیوار پر چڑھ کر ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جہانگیر کی باتوں کے بعد وہ آج پھر اپنے کمرے میں انجانے کتنی ہی دیر دعا کرتی رہی اور اسی حالت میں سو گئی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تھی اور پہلے تو وہیں بیٹھی رہی، لیکن پھر خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے کھڑی ہوتی دائیں طرف مڑی تھی، جہاں کھڑکی کے ساتھ ہی کوئی ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ بنا ڈرے بولی تھی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر بولی تھی۔ تمہارا دیوانہ جانے من۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کی طرف آتا، خمار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ تو مہک نے قدم پیچھے لیے تھے، لیکن وہ ڈری نہیں تھی۔ بکواس بند کرو اور نکلو میرے کمرے سے، مہک نے غصے سے کہا۔ اب کچھ منظر اس طرح تھا کہ مہک مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگی تھی، اور وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی ہیزل بلو آنکھوں سے اس کی کالی چمکتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو اس نے اور مہک کے قریب ہوتے کہا۔ مہک نے اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا، جس پر وہ بڑی آسانی سے روک چکا تھا۔ مہک نے دوسری طرف سے کوشش کی تو وہ بھی اس نے ناکام بنا دی۔ کیا ہے، دور رہو مجھ سے۔ اب کی بار مہک کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن لہجہ اس نے مضبوط رکھا تھا اور یہی بے خوفی مقابل کو پسند آ رہی تھی۔ جانب اب دور ہی تو نہیں رہا جا رہا، اس نے آنکھیں بند کرتے مہک سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے کہا۔ دور ہٹو اور جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، مہک نے اسے دور کرتے کہا۔ تو وہ صرف کچھ دور ہوا تھا، لیکن دونوں طرف دیوار کے ہاتھ اس نے ابھی بھی جمائے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، چیخو گی تو چیخو، چلو شاباش، اس نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن حیران تو تب ہوا جب وہ واقعی ہی ایسا کرنے والی تھی۔ ارے جانم، تم اتنی بھی کیا جلدی ہے اپنے گھر والوں سے مجھے ملوانے کی؟ کل میں خود مل لوں گا، مہک چیخی کہ اس سے پہلے ہی وہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تمہارے باپ نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا، آنسوؤں کو صاف کرتا جنونی انداز میں بولا تھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن میں آؤں گا پھر، کیونکہ تم صرف میری ہو، صرف میری اینجل۔ اور ہاں یاد رکھنا، شاہ کو ایک بار جو چیز پسند آ جائے وہ حاصل کر کے چھوڑتا ہے، اور تم تو پھر اس شاہ کی عشق بن گئی ہو، اور اب اس عشق کا اظہار شاہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر ہی کرے گا۔ اور رو لو آج جتنا رونا ہے، کیونکہ میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا، ٹاکنگ کیٹ۔ وہ اسے کہتا جس رستے سے آیا تھا اس سے واپس چلا گیا۔ مہک کچھ دیر تو کھڑکی کو دیکھتی رہی، مگر پھر آگے بڑھ کر اسے بند کرتی بیڈ پر لیٹ چھت کو دیکھ کر اس کے باتیں یاد کرتی رہی۔ اس طرح اس کی نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ آنے والے دن دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا موڑ لانے والا تھا، جہاں کہیں ان پر نفرت سے محبت تک کا سفر طے ہونا تھا، تو کہیں محبت سے نفرت تک کا۔ ملک، تمہیں میں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا، یمان نے سرسری نظر اپنی تیاری پر ڈالتے کہا، جو اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے بلو 3 پیس میں بالکل تیار تھا۔ جی بھائی، ہو گیا، اب چاہیں تو ایک بار جانے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، ملک نے نظریں جھکائے ہی کہا تھا۔
گڈ، نہیں مجھے معلوم ہے تم نے سب ٹھیک کیا ہوگا۔ خیر مولوی کا کیا بنا؟ یمان نے اپنا فون کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتے کہا۔ جی بھائی وہ بھی ہو گیا، لیکن بھائی ٹھیک ہے چلو پھر۔ ملک نے اسے بتاتے کچھ کہنا چاہا جسے وہ سرے سے ہی نظر انداز کرتا، اسے حکم دیتا باہر نکل گیا تو اس کے پیچھے ہی ملک بھی سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ نازیہ بھی مہک ابھی تک اٹھی نہیں، کیا جا کر دیکھیں؟ جہانگیر نے نازیہ بی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں گئی تھی لیکن اسے کافی تیز بخار ہے اس لیے اٹھایا نہیں میں نے، نازیہ بی نے بتایا، جو بھی کچھ دیر پہلے ہی اسے اٹھانے گئی تھی لیکن بخار کی وجہ سے نہیں اٹھایا اور ایسے ہی آ گئی تھی۔ خیر اسے کوئی دوا وغیرہ دیں تاکہ کل تک اس کا بخار ٹھیک ہو جائے۔ ابھی جہانگیر کی بات کو نازیہ بھی کوئی جواب دیتی کہ اس سے پہلے اس کا فون بجا جو وہ اٹھا چکا تھا۔ ہیلو، ہاں رفاقت، ہاں ہاں بالکل تمہیں جو ٹھیک لگے۔ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں لیکن وہ پروجیکٹ، ہاں 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 چلو ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں۔ جہانگیر بات کر کے فون رکھ چکا تھا۔ ڈیڈ آپ کی آج کوئی بات ہوئی مہک سے؟ ارمان جو کچھ دیر پہلے ہی جہانگیر کے پاس آیا تو اسے فون رکھتے دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں وہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی، لیکن رفاقت سے ہو گئی ہے کل نکاح کے فوراً بعد ہی وہ پروجیکٹ کے پیپر سائن کر دے گا۔ جہانگیر نے فون سائڈ پر رکھتے کہا۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے۔ اور ابھی رحمان کچھ اور کہتا ہے، اس سے پہلے ہی باہر سے آتے شور کی وجہ سے وہ لوگ اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ نازیہ بی نے کچھ لوگوں کو گنز پکڑتے اندر آتے دیکھ گھبرا کر پوچھا۔ وہ سب لوگ درمیان میں جگہ چھوڑ دونوں اطراف لائن میں کھڑے تھے۔ ابھی نازیہ بی یا پھر جہانگیر، ارمان اور ثانیہ جو شور سن کر باہر آئے تھے کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی وہ پوری شان سے اپنے بندوں میں چل کے آیا تھا اور جہانگیر سمیت تمام لوگ اس شہزادے کو دیکھ حیران تھے جو بنا اجازت جہانگیر خان کے گھر اس کے ہی صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ یمان کو اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے دیکھ جہانگیر غصے سے بولا تھا۔ ارے جہانگیر صاحب تم تو غصہ ہی کر گئے، چلو کوئی نہیں یہاں آ کر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ یمان ٹانگ پر ٹانگ جماتے مسکراتے ہوئے کہا، جس سے اس کے دونوں گال پر گڑھے نظر آ رہے تھے جنہیں دیکھ ارمان اور جہانگیر دونوں کو غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈز کہاں مر گئے سب؟ جہانگیر غصے میں چلا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ شوان کو مزہ آ رہا تھا۔ ہاں 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 ارے جہانگیر کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں آئے گا، تم لوگوں کے گارڈز بہت ناکارہ ہیں۔ جس طرح میں آیا کوئی بھی آ سکتا ہے اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ملک ایک کام کرو، یمان نے ہنستے ہوئے جہانگیر سے کہا تھا اور وہ لوگ اس سرفرے شاہ کی سننے پر مجبور تھے کیونکہ اس کی بات کاٹنا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ یمان نے جہانگیر سے کہہ کر ملک کو مخاطب کیا تھا۔ جی بھائی حکم کریں۔ ملک جہانگیر کے سارے گارڈز کو اچھے سے حفاظت نہ کرنے کی کچھ سزا دے دو۔ یمان ملک کا کام بتاتا واپس جہانگیر کی طرف ہوا تھا اور ملک اس کے حکم پر اپنے کچھ گارڈز لے کر باہر گیا تھا۔ کیا یار جہانگیر، گارڈز تو ٹھیک رکھ لیتے، اب دیکھ تمہاری بیوی بھی یہاں ہی ہوتی ہے اور اگر کوئی آ جائے تو، اور پھر اینجل بھی یہاں رہتی ہے۔ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو گارڈز جیسے مرضی رکھو، میری اینجل مجھے دے دو۔ یمان نے آخری بات عجیب انداز میں بولی تھی۔ دیکھو شاہ، ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ ہم آفس میں دیکھیں گے، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے جاؤ۔ اب کی بار ارمان آرام سے بولا تھا جبکہ ثانیہ، جہانگیر اور نازیہ بھی سب دیکھ رہی تھی اور مہک کے کمرے کا دروازہ بند تھا شاید جس کی وجہ سے اس تک آوازیں نہیں جا رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا میں اس کام کی وجہ سے آیا ہوں؟ میں تو اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ یمان نے اپنے کوٹ کے پیچھے سے گن نکالتے کہا جسے دیکھ وہاں کھڑے ہر شخص کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کون سی امانت؟ ارمان نے اپنا لہجہ مضبوط رکھتے کہا۔ میری اینجل مطلب مہک جہانگیر خان جو اب مہک یمان شاہ بن جائے گی، یمان نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ وہاں موجود اس کے سب گارڈز حیران تھے کہ یہ ان کا وہی باس ہے جو عورت ذات سے چڑھتا ہے اور اب ایک لڑکی کے لیے اس کے گھر تک آ گیا ہے۔ یمان کی بات سن ارمان اور جہانگیر کی حیرت نے غصے کی جگہ لے لی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ شاہ بہن ہے میری وہ۔ ارمان نے آگے بڑھ کر یمان کے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا جس پر اس کے گارڈز آگے آئے تھے لیکن یمان انہیں اشارہ کر کے روک چکا تھا۔ دوبارہ یہ حرکت نہیں۔ اور کون سی بہن جس کو ایک گھٹیا سے پروجیکٹ کے لیے اس خبیث شخص کو بیچ رہے تھے تم لوگ؟ یمان نے اپنا کالر ارمان سے چھڑواتے ٹھیک کرتے اسے اپنے گارڈز کے حوالے کیا تھا۔ منظر کچھ اس طرح تھا کہ وہاں موجود سب لوگوں پر یمان کے اشارے پر گارڈز گن تان چکے تھے۔ بھائی آپ کا کام کر دیا ہے، ملک نے اندر آ کر بتایا۔ گڈ ملک، گاڑی میں سے بیگ لے کر آؤ اور مولوی کو بھی۔ جی بھائی۔ یمان کے حکم پر ملک سر ہلاتا چلا گیا۔ آپ جا کر
نہیں نہیں، بلکہ میں خود جاؤں گا، مجھے یہاں کسی پر یقین نہیں۔ یمان نازیہ بی کو کہتا رک کر بولا تھا۔ اتنی دیر میں ملک ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے ساتھ مولوی صاحب کو لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ یہ لیں بھائی، یہاں سب پر نظر رکھنا، یمان اس سے بیگ لیتے کہا اور اس پر پھر ایک نظر ڈالتا سیڑھیوں کی طرف چل دیا، لیکن ارمان کی آواز پر رکا تھا۔ شاہ میری بہن کو ہاتھ ارمان ابھی اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی اس کے پیچھے موجود گارڈ نے یمان کے اشارے پر اس کے سر پر گن کی پچھلی سائیڈ ماری تھی۔ ملک تمہیں اجازت ہے، اگر کوئی ذرا سی بھی ہوشیاری کرے تو شوٹ کر دینا۔ جی بھائی، یمان ملک کو حکم دیتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے جیسے ہی مہک کے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یمان نے اندر جا کر لائٹ جلا کر کمرے کو روشن کیا تو سامنے ہی بیڈ پر وہ سوئی ہوئی ملی تھی جس کے لیے وہ آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر جھک کر اسے دیکھنے لگا، جو بخار کی وجہ سے سرخ ہوئی تھی اور سوئے ہوئے پیاری لگ رہی تھی۔ مہک کو خود پر کسی کی سانسیں پڑتی محسوس ہوئی تو اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولی، لیکن اپنے اوپر کسی کو مکمل جھکے دیکھ گھبرائی تھی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ یمان فوراً پیچھے ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہک نے خود پر قابو کرتے پوچھا۔ کیا یار جانم، رات میں کہا تو تھا میں آؤں گا تو بس آ گیا تمہیں لینے۔ خیر چھوڑو اب یہ بستر اور یہ لو ڈریس، جلدی پہن کر آؤ۔ یمان نے کہتے ہوئے بیگ میں سے لال رنگ کا جوڑا نکال کر اس کے سامنے کیا، جسے پکڑ وہ زمین بوس کر چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر یمان کو غصہ تو آیا تھا، لیکن وہ اس حرکت کرنے والی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے نہیں پہننا اور جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، مہک نے چیختے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نیچے تک گئی تھی۔ اپنی آواز کم کرو اور اسے پہن کر آؤ، یمان نے اپنی آواز کم رکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ کہا نا نہیں پہنوں گی، اور یہ گارڈز مہک غصے سے چیختی بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ یمان نے سختی سے اس کا جبڑا دبوچا تھا جس پر وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ سنائی نہیں دیا تمہیں کیا کہا تھا؟ اونچی آواز نہیں رکھو، اور اب وہ ڈریس اٹھاؤ اور جا کر اچھے بچوں کی طرح پہن کر آؤ، ورنہ مجھے خود پہنانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ یمان غصے سے دھاڑا تھا، لیکن پھر اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے آخری بار شرارت سے بولی تھی، جس پر وہ چپ کر کے اٹھتی ڈریس اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ ہیلو، ہاں ملک، سب ٹھیک ہے نیچے؟ چلو میں آ رہا ہوں، یمان نے اس کے جاتے ہی ملک کو فون کر کے پوچھا تھا۔ پھر فون رکھ کر وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، لیکن جب 20 منٹ تک وہ باہر نہ آئی تو واش روم کی طرف آیا تھا جس کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ اینجل جلدی باہر آؤ ورنہ میں یہ دروازہ توڑ دوں گا، یمان نے دروازے کو کھول کر دیکھتے کہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا گھر نہیں جس کے دروازے تم توڑو گے، مہک نے دروازہ کھولتے غصے سے کہا، لیکن یمان اسے دیکھنے میں مصروف تھا جس وجہ سے وہ اس کے غصے کو نظر انداز کر گیا تھا۔ مہک اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے ہمت کر کے بولی تھی، ہیلو چلو اب۔ مہک نے اس کے آگے ہاتھ ہلاتے کہا۔ کیا نہیں؟ ہاں وہ چلو نہیں، رکو۔ مہک کے کہنے پر یمان ہوش کی دنیا میں آتے جو منہ میں آیا بول گیا، یہ کیا بول رہے ہو، جانا ہے یا نہیں؟ مہک کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جانا ہے، ایک منٹ، یمان اسے کہتا بیڈ کی طرف گیا اور وہاں بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگ میں سے خوبصورت سا دوپٹہ نکالا، واپس مہک کی طرف آیا تھا اور وہ دوپٹہ اس کے سر پر دے کر طریقے سے سیٹ کیا تھا اور اسے دیکھ حیران ہوا تھا جو لال رنگ کے کام والے لہنگے اور شرٹ میں بنا میک اپ کے بھی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ پرفیکٹ، لیکن ایک کمی ہے، اگر تم لپسٹک لگا اپنا منہ بند کر کے چلو اب تمہیں تو میں دیکھتا ہوں۔ یمان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بولی تھی، جس پر یمان نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا، جانم آ بھی جاؤ۔ یمان نے سیڑھیوں کے پاس جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنے لہنگے سے لڑ رہی تھی۔ بیگم تو بھی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اگر کہو تو میں اٹھا کر لے جاؤں، یمان نے اسے دیکھتی شرارت سے کہا تھا، جس پر مہک نے اسے گھور کر دیکھا، ساتھ ہی اپنا لہنگا سنبھال اس کے ساتھ دھیان سے چل رہی تھی۔ نیچے کھڑے یمان کے گارڈز کے ساتھ ملک جہانگیر اور ارمان بھی حیران تھے، کیونکہ نیچے آتے یمان نے ساتھ ساتھ اس کا لہنگا بھی سنبھالا ہوا تھا۔ تم سب نظریں جھکاؤ اپنی اور قاضی صاحب نکاح شروع کریں، یمان نے آتے ہی اپنے گارڈز جو اس کو اور مہک کو دیکھ رہے تھے انہیں غصے سے حکم دیتا مولوی صاحب سے بولا تھا، جس پر وہ لوگ اپنی نظریں جھکا گئے تھے۔ مجھے نہیں کرنا اینجل، سارا انتظام دیکھ، مہک نے روتے کہا تو یمان نے اسے گھوری ڈالے غصے سے کہا، لیکن وہ فوری بھاگ کر نادیہ بی کے پاس گئی تھی اور ادھر واپس آؤ، اور کہا تھا نا میں نے رونا نہیں، یمان نے غصے میں اسے دیکھتے کہا۔ نہیں آؤں گی، مہک نے چیختے کہا۔ نہیں آؤں گی، نہیں، یمان نے اسے دیکھتے آرام سے پوچھا تو اس نے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے ٹھا بھائی۔ اس نے اتنا کہتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی گولی چلائی تھی جو سیدھی ارمان کے بازو کو چھوتی گزری تھی، جس پر وہ کراہ کر رہ گیا تھا، اور ڈریسنگ روم میں شور برپا ہو گیا تھا۔ بولو اب کرو گی؟ کہا نا نہیں۔ اچھا تو پھر وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اس کی ضد دیکھ یمان نے گن کا رخ ایک بار پھر ارمان کی طرف کیا تھا۔ نہیں، میں تیار ہوں،
گڈ۔ مہک نے آگے آتے حامی بھری تھی جس پر یمان نے اس کے پاس آ کر پیار سے اس کا گال چلایا تھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور ساتھ ہی خود بیٹھ گیا تھا۔ قاضی صاحب شروع کریں، یمان نے اس کے پاس بیٹھتے کہا۔ مہک جہانگیر خان ولد جہانگیر خان، آپ کا نکاح یمان حیدر شاہ ولد حیدر شاہ سے حق مہر 10 لاکھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، مہک نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دوسری بار پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ مہک نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، پھر اپنے بھائی کو دیکھا جس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری بار پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ مہک نے پیپر سائن کیے تو ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا اور کچھ ہی منٹوں میں مہک جہانگیر سے مہک یمان شاہ بن گئی تھی۔ یمان حیدر شاہ ولد حیدر شاہ، آپ کا نکاح مہک جہانگیر خان ولد جہانگیر خان سے حق مہر 10 لاکھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب کی بار یمان شاہ سے کیا گیا تھا۔ قبول ہے۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار پوچھا گیا۔ جی قبول ہے، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آخری بار پوچھا گیا۔ قبول ہے، میں وفا کو آخری حد تک نبھاؤں گا۔ خود سے عہد کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، وہ دونوں اپنے حقوق ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں دونوں کا سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب آگے کیا ہونا تھا اس سے سب بے خبر تھے۔ نکاح ہوتے ہی یمان کے اشارے پر ملک مولوی صاحب کو باہر لے گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی یمان چلتا ہوا ارمان اور جہانگیر کے پاس آیا تھا۔ نکاح کے دوران جب مولوی صاحب مہک سے پوچھ چکے تھے اور وہ سائن کر چکی تھی، تب یمان کے اشارے پر ارمان کے بازو پر پٹی کر دی گئی تھی۔ ارے سسر جی، گلے لگا کر مبارکباد تو دے، آخرکار آپ کا اکلوتا داماد ہوں اب، یمان نے جہانگیر کے قریب جاتے کہا۔ یمان شاہ، یہ اچھا نہیں کیا تو نے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جہانگیر نے اسے پیچھے کرتے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، شاہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا، یمان نے ہنستے کہا۔ پھر وہ ثانیہ کی طرف آیا تھا جو اسے سب بس دیکھ رہی تھی۔ ارے ساسو ماں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا شوہر کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا۔ خیر اب چلتا ہوں میں، یمان تنزیہ طور پر کہتا جانے ہی لگا کہ ارمان کی آواز پر رکا تھا۔ شاہ، چھوڑوں گا نہیں تجھے میں سالے، ارمان نے غصے سے چیختے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، سالہ تو خیر میں تجھے بنایا ہے، اور اگر تیری بہن نہیں بلکہ میری پیاری سی بیوی میرا ساتھ دے تو جلدی ہی سالے سے تجھے ماموں بھی بنا دوں گا، یمان نے ہنستے بے باکی سے مہک کو اپنی نظروں میں لاتے کہا تو مہک نے بھی اسے گھور کر دیکھا تھا۔ شاہ، ارمان نے یمان کی طرف بڑھتے کچھ فاصلے پر تھا، اس کے کالر پکڑتے کہا تو اس کے تمام گارڈز اور ملک جو بھی اندر آیا تھا آگے آئے تھے، لیکن یمان اشارے سے روک چکا تھا۔ آج تو کر لیا، لیکن دوبارہ برداشت نہیں کروں گا، اور پہلے اپنا بازو ٹھیک کروا پھر آنا۔ یمان اپنا کالر چھڑواتا ارمان کو پیچھے دھکا دیتا غصے سے گرایا تھا اور ساتھ ہی مہک کی طرف آیا تھا جو نازیہ بی کے پاس کھڑی تھی۔ ہے چلو اینجل، اس کا ہاتھ پکڑا بولا۔ میں نہیں، دیکھو پیار سے کہہ رہا ہوں چلو، ورنہ تمہارا بھائی میرا دماغ گھما چکا ہے، اگر تم نے ضد کی تو تمہیں نہ صرف اٹھا کر لے جاؤں گا بلکہ جا کر جو کروں گا پھر نہ کہنا۔ چلو اب، مہک نے کہنا چاہا لیکن یمان آرام مگر سخت لہجے میں بولا تھا جس پر نازیہ بی کے گلے لگ روتی اس کے ساتھ چلنے لگی، کیونکہ وہ اتنے وقت میں جان گئی تھی کہ یمان شاہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور یمان اور مہک کے جاتے ہی اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے نکلے تھے اور جہانگیر سمیت سب سر پکڑ بیٹھے تھے۔ نازیہ بی نے شکر کیا کہ مہک کی جان اس رفاقت سے چھوٹی، لیکن ساتھ اس کی خوشیوں کے لیے دعا بھی کر رہی تھی۔ وہ لوگ جہانگیر ہاؤس سے سیدھا یمان کے اپارٹمنٹ آئے تھے، بلکہ جبکہ ملک اور اپنے دوسرے گارڈ کو وہ پیلس بھیج چکا تھا، اور یہاں آتے ہی یمان مہک کو کمرے میں چھوڑتا خود کچن میں چلا گیا تھا تاکہ کچھ کھانے کے لیے بنائے، کیونکہ صبح سے ہی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اسے مہک کی حالت سے لگ رہا تھا کہ اس نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہ لو کچھ کھا لو پھر دوائی دیتا ہوں، یمان نے سینڈوچ اور جوس مہک کے سامنے رکھتے کہا جو ابھی بھی اسی ڈریس میں بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، مہک نے غصے سے کہتے منہ پھیرا تھا، اس کی یہ حرکت یمان کو پسند نہیں آئی تھی۔ کھانا کھاؤ اور اب یہ حرکت دوبارہ مت کرنا ورنہ، یمان نے اس کا منہ اپنے طرف کرتے سینڈوچ اس کے منہ کے پاس کرتے کہا۔ نہیں کھانا مجھے، اور ورنہ کیا کر لو گے؟ کروں گی میں، مہک نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پیچھے کرتے کہا جس میں اس نے سینڈوچ پکڑا تھا۔ خیر وہ تو میں اس وقت ہی بتاؤں گا، فی الحال ابھی یہ کھاؤ، یمان نے ایک بار پھر سینڈوچ اس کی طرف کرتے کہا۔ کہاں نہ نہیں کھانا، مہک نے اس بار پھر اس کا ہاتھ پیچھے کرتے کہا۔ تم ایک بار میں آرام سے کیوں نہیں سن رہی، یمان نے پیار سے کہا۔ میں کیوں سنوں، تمہاری غلام نہیں ہوں، جو کہو گے وہ کروں گی۔ تم نے نکاح تو کر لیا لیکن اس نکاح سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھ سے دور رہو تم، یمان کو اتنا سکون سے بات کرتے دیکھ مہک نے چیختے کہا تھا اور ایک بار پھر اس سے منہ موڑا تھا۔ مہک کی حرکت نے یمان کو اندر تک جلایا تھا، اس لیے اس نے سمجھنے کا موقع دیا بغیر یمان نے اس کا منہ اپنی طرف کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ اس اچانک ہونے والے حملے پر وہ پھڑپڑانے لگی، وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے پیچھے کر رہی تھی، لیکن یمان شاہ تو کسی اور ہی دنیا میں نکل چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد جب یمان کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی، تب جا کر اس نے رہائی بخشی۔ یمان کو خود سے دور ہوتا دیکھ وہ اپنی سانس بحال کرنے لگی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا اسے سانس لیتے دیکھ رہا تھا۔ تم گھٹیا کے ساتھ ساتھ چھچورے بھی ہو، مہک نے اپنے ہونٹ پہ دردی سے رگڑتے کہا۔ ہاں 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 جانب، تم نے ابھی میرا گھٹیا اور چھچورا پن دیکھا ہی کب ہے، یمان نے آنکھ ونک کرتے کہا۔
ٹھرکی انسان۔ مہک نے بس منہ میں بڑبڑایا لیکن جمال سن چکا تھا۔ ہاں یاد آیا، کیا کہا تھا تم نے؟ تم میری غلام نہیں؟ ٹھیک کہا تم نے، تم میری غلام نہیں میری بیوی ہو، اور دور رہنا تو بھول ہی جاؤ۔ یہ جو میں خود پر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں یہ صرف اس لیے ہے کہ تم اس رشتے کو سمجھ جاؤ، لیکن اگر تم اس طرح ہی رہی نا تو میں بھی اپنا حق لینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میری بات تو تمہیں سننی پڑے گی کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا، اور اگر تم نہیں سنو گی تو میری جان تمہیں سزا دینے کا حق رکھتا ہوں۔ جیسے ابھی دی ہے، اور ہاں ٹھرکی، یہ شاہ صرف تمہارے لیے ہی ہوگا۔ یمان نے اس کی بات کا جواب دیا تھا اور آخر والی بات اس کے قریب ہوتے لوفرانہ انداز میں کہا تھا۔ تمہیں شوہر سمجھتا کون ہے؟ میک نے غصے سے کہا تھا۔ تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، شوہر تو میں تمہارا ہوں۔ خیر اب یہ سینڈوچ کھا لینا اور یہ میڈیسن بھی، اور ہاں وارڈروب میں کچھ ڈریسز ہیں ان میں سے کچھ پہن لینا، اس ڈریس میں نہ رہنا ورنہ۔ یمان نے کھڑے ہوتے آرام سے کہا لیکن آخر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ورنہ کیا؟ ابھی ایک ورنہ کا مطلب تو تم سے سہا نہیں گیا اینجل، اور تم دوسرے کا پوچھ رہی ہو؟ یمان نے اسے کچھ دیر پہلے والی بات یاد کروائی جس پر اس سے دھیان ہٹا گئی۔ اچھا خیر مجھے کچھ کام ہے تو کچھ دیر میں آتا ہوں، کچھ الٹا سیدھا نہ کرنا، باہر سے لاک کر کے جاؤں گا۔ یمان اسے کہتا وہاں رکا نہیں تھا بلکہ نکل گیا تھا، جبکہ مہک اس کی آخری بات پر حیران تھی۔ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے میں کوئی مجرم ہوں جسے قید میں رکھنا ہے۔ مہک غصے سے بڑبڑاتی سینڈوچ سے انصاف کرنے لگی کیونکہ بھوک تو اسے لگ رہی تھی، لیکن وہ یمان کی موجودگی میں کھانا نہیں چاہتی تھی۔ سینڈوچ کھا کر اس کی دی گئی میڈیسن لینے کے بعد وہ اٹھ کر الماری کے پاس گئی جس میں بس اس کے 2-3 سوٹ ہی تھے۔ اس نے ان میں سے ایک بلیک کلر کا سادہ سا شارٹ فراک ساتھ کیپری نکال کر بدلنے کی نیت سے واش روم چلی گئی۔ تمہیں کچھ پتہ لگا وہ کون ہے؟ اس نے ڈریگن سے کہا۔ نہیں بھائی، لیکن وہ 2 لڑکیاں ہیں، ایک تو ایول ایکس ہے جبکہ دوسری کا نہیں پتہ، اور ہمارے اس خبری کو بھی اسی نے مارا تھا، ڈریگن نے بتایا۔ اس وقت وہ لوگ ڈریگن کے اپارٹمنٹ میں تھے اور آج ٹائیگر کو ساری بات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، خیر وہ جو کوئی بھی ہے پتہ کرواؤ خان۔ جی بھائی، ٹائیگر کے کہنے پر خان نے احترام سے جواب دیا۔ اور تم بتاؤ کیا بنا حسن کے مجرموں کا؟ ٹائیگر نے ڈریگن سے پوچھا تھا۔ بھائی کیس میں تو وہ رہا ہو گیا ہے لیکن مانسٹر سے نہیں بچے گا، اور نہ ہی وہ گواہ جس نے جھوٹی گواہی دی تھی، ڈریگن نے غصے میں مگر آرام سے کہا تھا۔ اور ایکے وہ کہاں پر ہے؟ بھائی وہ کسی کام کے لیے اسلام آباد گیا ہے، ٹائیگر کے پوچھنے پر ڈریگن نے بتایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے خان، تم پتہ کرو اس کا، اور ہاں مجھے زبیر کے اسپتال کے بارے میں سب پتہ کر کے بتاؤ، اور اس کے دوسرے پارٹنر کا نام بھی۔ جی بھائی میں کرتا ہوں۔ بھائی ویسے آج وہ بولتا بولتا رکا تھا۔ کیا آج وہ؟ بھائی آج ہم لوگ آپ کے اپارٹمنٹ کیوں نہیں گئے؟ ٹائیگر کہنے پر وہ بولا تھا۔ حیران دونوں ہی تھے کیونکہ جب بھی انہوں نے کوئی مشن کے بارے میں بات کرنی ہوتی تو وہ لوگ ٹائیگر کے اپارٹمنٹ جایا کرتے تھے، لیکن آج ٹائیگر نے انہیں ڈریگن کے اپارٹمنٹ آنے کا کہا تھا۔ ہاں وہ وہاں اینجل ایج نہیں، تمہیں اس سے کیا؟ وہ بولتا بولتا رکا تھا پھر الٹا سوال کر ڈالا۔ نہیں بھائی وہ تو میں بس۔ بھائی چھوڑیں، آپ گھر جا رہے ہیں تو ہم ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جب موسیٰ سے کوئی بات نہ بنی تو شایان بولا تھا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میں اپارٹمنٹ جاؤں گا۔ یمان کہتا جانے ہی لگا کہ شایان کی بات پر رکا۔ بھائی وہ جہانگیر کا کیا کرنا ہے؟ شایان نے سوچتے پوچھا۔ اب اس کی بھی جلد ایک ملاقات ٹائیگر سے کراؤں گا، ابھی تک تو وہ بس یمان شاہ سے ملتا رہا ہے۔ وہ کہتا وہاں سے نکل کر پیچھے ہی دونوں بھی ایک ساتھ پیلس کے لیے نکلے تھے۔ توبہ ہے، اب یہاں کیا کروں؟ انسان تو کوئی جگہ بھول جائے، لیکن نہیں، یہ مسٹر کھروٹ تو ہر جگہ ہی بند کر گیا جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ کیا کروں اب؟ مجھے کسی بھی طرح نور تک جانا ہے، لیکن کیسے؟ مہک ٹی وی لانچ پر میں ٹہلتی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر جب باہر آئی تھی تو اس نے ساری کھڑکیاں دروازے دیکھے تھے لیکن وہ آٹو لاک تھے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اب وہ وہاں اکیلے بور ہو رہی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے کھانے کے برتن بھی دھوئے تھے اور اب ٹی وی دیکھ کر بھی بور ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ اب ٹہلتے ہوئے یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی۔ یہاں تو کوئی فون بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ ابھی وہ ٹہلتے سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھول اندر آیا تھا۔ تم کہاں گئے تھے اور اب آ رہے ہو؟ میک سے دیکھ غصے سے بولی تھی۔ ارے واہ یار، تم تو کچھ ہی دیر میں خالص بیویوں والے ٹون میں آ گئی۔ ویسے میرا انتظار کر رہی تھی کیا؟ اس کے سوال پر یوان نے دروازہ بند کرتے شرارت سے کہا۔ واٹ، کس خوش فہمی میں ہو مسٹر؟ میں کیوں انتظار کروں گی تمہارا؟ میک نے غصے سے کہا تو وہ جو کچن کی طرف جا رہا تھا رک کر پلٹا۔
تم میرا انتظار اس لیے کرو گی کیونکہ بیوی ہو تم میری، اور ایک اچھی بیوی کا فرض ہوتا ہے اپنے شوہر کا انتظار کرنا، اس کی بات ماننا، اس کی خدمت کرنا۔ یمان نے اس کے پاس آتے ہی اس کا دائیں گال سہلاتے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اچھی بیوی بننے کا۔ میک نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے کہا، اچھا تو پھر یہاں ٹہل کیوں رہی تھی تم، جبکہ تمہیں تو… یمان ابھی بول ہی رہا تھا، میک نے اس کی بات کاٹی۔ ایک منٹ، تمہیں کیا لگا میں دوسری لڑکیوں کی طرح اس زبردستی کے نکاح پر گھٹنوں میں سر دیے روتی رہوں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے یمان شاہ، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ تمہیں افسوس ہوگا اپنے اس فیصلے پر، تمہیں خود کو چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی مہک جہانگیر خان نہیں۔ آہ، میک نے ایک لفظ نفرت سے کہا تھا، وہ جو اس کی کئی باتیں سکون سے سن رہا تھا، اس کے نام کے ساتھ جہانگیر کا نام سن خود سے کنٹرول کھو بیٹھا، اس لیے مہک کو گلے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے دھاڑا تھا۔ مہک یمان شاہ نام تمہارا نام، مہک یمان شاہ ہے، آج کے بعد دوبارہ اس جہانگیر کا نام تمہارے نام کے ساتھ نہ سنوں۔ اور کیا کہا، مجھے خود کو چھوڑنے پر مجبور کرو گی؟ تو مہک بی بی سن لو، یمان شاہ تو تمہیں قیامت تک بھی نہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اگر مرا بھی تو پہلے تمہیں ماروں گا تاکہ میرے بعد بھی تم کسی اور کی نہ ہو۔ یمان نے ہر الفاظ جنونی انداز میں کہا تھا، اور جو مسلسل اپنا گلا چھڑوانے میں لگی تھی اس کی باتوں میں کچھ پل کے لیے رکی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، بیوی تو تم میری ہی ہو، میرا سانس یہاں… یمان کچھ اور کہتا اس سے پہلے میک کی آواز پر اس کا گلا چھوڑتا پیچھے ہوا تھا، جس پر وہ گلے پر ہاتھ رکھ کھانستے اپنے سانس ٹھیک کرنے لگی۔ تم یہاں باہر کیا کر رہی تھی؟ یمان نے خود پر کنٹرول کرتے ایک بار پھر پوچھا۔ تو اتنے سکون سے سوال کرنے پر میک نے اس پتھر دل انسان کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے اسے مارنے ہی والا تھا، لیکن اب کتنے سکون میں تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بولو، جواب دو یا میرا منہ ہی دیکھو گی؟ ویسے دیکھ بھی سکتی ہو، حق ہے تمہارا۔ یمان نے پہلے غصے سے لیکن آخری بار شرارت سے کہی تھی۔ وہ میں یہاں اکیلی تھی تو بور ہو رہی تھی، تم کون سا مجھے کوئی فون دے کے گئے تھے جو میں اپنی دوست کو فون کر کے تم ظالم کا بتا دیتی؟ مہک نے اسے اپنے پہلے والے ٹون میں آتا دیکھ تیزی سے کہا تھا، جس پر یمان کا کہکا بلند ہوا تھا، تم بتا بھی دیتی تو وہ کیا کر لیتی؟ خیر، تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ یمان کی بات پر مہک نے اسے کھوٹتے پوچھا، کیا؟ وہ یہ کہ اگر تم اچھے بچوں کی طرح یہاں رہو گی تو 2 سے 3 دن میں میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں تم اکیلی نہیں ہوگی۔ یمان نے اسے صوفے پر بٹھاتے کہا، کہاں لے کر جاؤ گے؟ مہک نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو تمہیں تبھی پتہ لگے گا، اور ہاں ویسے وہ تم نے کہا نا تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو، تو مجھے تمہارا سب سے الگ ہونا ہی پسند ہے اینجل۔ یمان نے بات بدلتے اس کی پہلی بات یاد کرتے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرے گی، اس لیے وہ مہک کو پیلس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے یار مجھے پیاس لگی ہے، یمان نے مہک کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں تو جا کر پانی پی لو، مہک نے لاپرواہی سے بولا تھا، سامنے والے کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر، نہیں یہ پانی سے نہیں مٹے گی۔ پھر یمان کے شرارت سے کہنے پر مہک نے ناسمجھی سے بولا، پھر یہ کہ جیسے صبح تمہارے ان دور ہٹو ٹھرکی انسان… یمان نے اس کے قریب ہوتے کہنا چاہا، لیکن جیسے اس نے یمان کی بات کا مفہوم سمجھ آیا تو اسے خود سے دور کر دی چیخ اٹھی تھی، تم ہو ہی گھٹیا انسان! میں غصے سے کہتی پیر پر تختی کمرے میں چلی گئی تو پیچھے اسے یمان کا کہکا سنائی دیا۔ یمان شاہ اپنی پوری زندگی میں اتنا نہیں بولا اور نہ ہی اتنا ہنسا جتنا وہ کچھ ہی گھنٹوں میں مہک کے ساتھ بولا اور ہنسا تھا۔ مہک کے کمرے میں جاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگ گیا۔ یمان جب اپنے کام کر کے کمرے میں آیا تو وہ اسی کے بیڈ پر اسی کی جگہ پر سوئی ہوئی تھی اور میڈیسن سائی ٹیبل پر پڑی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی وہ دے کر گیا تھا، جسے دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ مطلب میڈم کو بس میرے سامنے ہی ڈرامہ کرنا ہوتا ہے، وہ آہستہ بڑبڑایا تھا۔ پہلے تو اس سے آگے بڑھ کر اسے جگانا چاہا، لیکن پھر کسی شرارت کے تحت آرام سے دروازہ بند کرتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوئی ہوئی بالکل کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کے چہرے کو حفظ کر رہا ہو، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر آتے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے تو وہ کسمسائی تھی، لیکن اٹھی نہیں تھی، جسے دیکھ یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر آگے ہو کر یمان نے اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھے تھے، اسے اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن آنکھ کھولتے ہی یمان کو اپنے اوپر جھکے دیکھ ایک ہی جھٹکے میں اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ تو وہ بھی گیا تھا جو ہو بھی گیا تھا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ میگ نے خود کی حالت ٹھیک کرتے کہا۔ کچھ نہیں، میں تو بس چیک کر رہا تھا میری بیوی کیسی ہے۔ یمان نے اپنے دونوں کندھوں کو جھکاتے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے ناسمجھی سے پوچھا۔ مہک کی حالت دیکھ یمان کو بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ ہاں 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 یار تم بہت کیوٹ ہو، مہک کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ بولا تھا، جو کچھ بخار کی وجہ سے اور کچھ غصے کی وجہ سے سرخ تھا۔ تم
اچھا اچھا کچھ نہیں کیا میں تو بس تمہیں جگا رہا تھا۔ میں کو مزید غصے میں آتے دیکھ ماں نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے شرافت سے سچ بتایا تھا۔ اور کیوں جگا رہے تھے؟ مہک نے وجہ پوچھی۔